الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحان الله. قال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله. قال الله تعالى في مقام آخر: والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء سراج الأرض سبحان الله. وورثة الأنبياء، سبحان الله. أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عاجزانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے دل کی کیفیت کو عرض کروں گا کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں دعا دوں ولی کامل حضرت مولانا نور احمد رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ کہ جنہوں نے آ کر دین اسلام کی ایک شمع روشن کی اور آج چراغ در چراغ جلتے جا رہے ہیں اور روشنیاں پھیلاتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. اور میں 100 بار مبارکباد پیش کروں گا قاری محمد سلیم صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل کر دین کے اس درخت کی آبیاری کی اور یوں شجر در شجر لگتے جا رہے ہیں اور اسلام کا باغ پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا عالم باعمل خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف سلیم صاحب کو کہ جنہوں نے عین قرآن پر عمل کر کے نہ یہ کہ اس دین اسلام کو تعلیم دین کو ذریعہ معاش بنا کر دیگر بلاد اسلامیہ کی طرف سفر کیا بلکہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. دین سیکھنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں اللہ کا ڈر سناؤ. تو انہوں نے آ کر دنیا کی دولت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اپنے علاقے کو سنبھالا اور اپنے باپ دادا کی جو محنت ہے اسے رائے گاں ہونے سے بچایا. اور آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ نور کی یہ شمع جو ہے اپنی کرنیں بکھیر رہی ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس خاندان کو محفوظ فرمائے اور یوں ان کی نسلیں تا قیام قیامت دین اسلام کی خدمت کرتی رہیں. عزیز سامعین کرام، جہاں مرور زمانہ کے ساتھ دیگر قدریں پامال ہوئی کہ پہلے علاقے کے بڑے کی عزت ہوتی تھی، کوئی بھی بزرگ ہوتا ڈانٹ دیتا، سنتے یہی ہیں کہ وہ سہم جاتا تھا بندہ بھلے وہ اس کا والد یا دادا نہ ہو. علاقے کا بڑا ہے، بزرگ ہے، ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں. گھر پہ جا کے شکایت بھی نہیں کرتے تھے، اگر شکایت کر بھی دیتے وہ کہتے بیٹا کوئی بات نہیں، بڑا ہے، ڈانٹ دیا مار دیا کوئی بات نہیں.
مرور زمانہ کے ساتھ جہاں وہ قدریں پامال ہوئی، بزرگوں کا احترام گیا، علاقے کے بزرگوں کا تو درکنار، اب تو والدین کا بھی احترام نہیں رہا۔ تو جہاں دیگر قدریں پامال ہوئی تو وہاں اہل علم کی بھی قدریں پامال ہوئی۔ اگرچہ اس معاملے میں غیروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا اسلام کو مٹا تو ہم کب کے دیتے، لیکن یہ جو اسلام سیکھ کر بے لوث ہو کر دین اسلام کی خدمت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوگوں کے طعنے برداشت کر کے یہ جو اسلام کی شمع کو جو ٹمٹمانے لگتی ہے تو دوبارہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے یہ طبقہ، علماء کا طبقہ، قراء کا طبقہ، حفاظ کا طبقہ، ائمہ کا طبقہ۔ اب ایسا کرو کہ یہ تو نہیں مٹتے، لوگوں کو ان سے دور کر۔ وہ جو ملا، ایک بہت بڑا لقب ہوتا تھا، حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مولوی ایک بہت بڑا لقب تھا اور قابل احترام لفظ تھا۔ آج وہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، دین اسلام کی طرف رغبت رکھنے لگتا ہے، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل دیتے ہوئے اس پر تنقید کرتے، یار تو ملا بن گیا ہے، تو مولوی بن گیا ہے۔ صاحب جہاں دیگر قدریں پامال ہوئی تو یہ قدریں بھی اب پامال ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کیجئے گا کہ یہ جو طبقہ ہے، دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا ان کو عزت دے نہ دے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتوں کا مالک اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس کسی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری ہو، وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ ایم اے پاس ہے، اس نے ایف اے کی ہے، بی اے کیا ہے، اس نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی اس کی ڈگری کو جھٹلاتا نہیں، اسے پتا ہے کہ پھر پورے ادارے کو جھٹلا رہا ہوں۔ ایچ ای سی اگر کسی کو جو ہے ڈگری اس کی ویریفائی کر دے کہ یہ جو ہے ایم اے پاس ہے، ایکول ٹو ایم اے ہے، تو کوئی جو ہے اس کو جھٹلاتا نہیں کہ یار ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن سے جو ہے یہ ڈگری لے کے آئے۔ اور جس کو ڈگری اللہ اس کا رسول دے، سبحان اللہ، اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمائے روئے زمین پر اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جن کے دلوں کے اندر ہے وہ علماء ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، العلماء سراج الارض، کہ روئے زمین پر جو چراغ روشنی کیے ہوئے ہیں اور تاریکیوں کو مٹا رہے ہیں اور اندھیروں کو دور کر رہے ہیں تم سے، وہ علماء ہیں۔ اور فرمایا وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ کوئی عام گروہ نہیں ہے بلکہ فرمایا یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور فرمایا اکرم العلماء، اے میری امت علماء کی تعظیم کیا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے تو اس کو معافی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی عالم دین کی غیبت کی، اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں عطا فرماتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، دین اسلام کو، عزیز سامعین، وہ ایک سلطنت کی مانند ہے، ایک ریاست کی مانند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سلطنت ہو، کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی ملک ہو تو اس کے بارڈر ہوتے ہیں، اور بارڈر کے اوپر چوکیاں ہوتی ہیں، چوکیوں کے اوپر پہرے دار بیٹھے ہوتے ہیں اسلحہ لے کر۔ اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی دشمن اس سلطنت کی جو قدریں ہیں، جو اس کے املاک ہیں، اس میں گھس کر جو ہے نقصان نہ پہنچا سکے۔
دین اسلام ایک سلطنت ہے اور اس کا بھی ایک بارڈر ہے، اور وہ ابلیس لعین جسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ایمان والو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ وہ اس بارڈر کو کراس کرنا چاہتا ہے اور دین اسلام کی جو سلطنت ہے اس کے عملات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس دین کے بارڈر کے اوپر جو چوکیاں ہیں، جو حفاظت کے لیے چوکیاں مقرر کی اللہ کے حبیب نے، وہ مسجد و مدرسہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر دشمن کے خلاف تحفظ کے لیے منتخب کردہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کو مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا جو انتخاب ہے علماء اور قرائے کرام کا، یہ دین کے بارڈر پر پہرا دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو روشنی چمک رہی ہے یہ یہاں پاور ہاؤس قریب تو نہیں ہے؟ تو جس نے آپ تک یہ روشنی پہنچائی ہے، یہ نور پہنچایا ہے کہ آج گرمی آپ سے دور ہو رہی ہے، تاریکی دور ہو رہی ہے، اس نے چند کھمبے لگا کر آپ تک روشنی پہنچا دی، بجلی کا انتظام کیا۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جی فلاں ایم این اے نے، فلاں ایم پی اے نے یہ اہتمام کیا کہ آج ہمارے گھروں تک اس نے روشنی پہنچا دی، بجلی پہنچا دی۔ اور کسی نے آپ کے روڈ کو پکا کیا کہ جب بارش ہوتی تھی آپ کا چلنا دشوار ہو جاتا تھا، اس نے آپ کی گلیاں پکی کر دی، روڈ پکے کر دیے، اور یہ انتظام کیا۔ آپ کہتے ہو یار فلاں بندہ اچھا ہے، اس نے ہماری گلیوں کو پکا کر دیا اور ہمارے روڈ کو پکا کر دیا اور ہم سے مشکل کو دور کر دیا۔ یار جو روڈ کو پکا کرے، جو گلیوں کو پکا کرے، وہ تو ہوا آپ کا محسن، جو آپ کے عقیدے کو پکا کرے، جو آپ کے ایمان کو پکا کرے، جو آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے، وہ آپ کا محسن کیسے نہیں ہو سکتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو بآیہ او کما قال، اے میرے دین کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں، میرے دین کو سیکھنے والوں، میرا دین جتنا تمہارے سینے میں محفوظ ہے، جتنا تمہارے پاس ہے، وہ امانت ہے۔ اور فرمایا کہ اس امانت کو اپنے سینوں میں رکھ کر قبروں میں مت جا۔ بلغوا عنی، میرا جو دین تم تک پہنچا ہے، فرمایا اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ولو بآیہ، اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے، قرآن کی ایک آیت کے بھی تم حافظ ہو یا نازلہ تمہیں پڑھنی آتی ہے، تو فرمایا صرف اپنے تک میرے دین کو محدود مت رکھنا، جہاں بھی موقع ملے جا کر میرے دین کی اس آیت کو، اس بات کو دوسروں تک پہنچا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی بات یہ ہے بچے کو ہم مدرسے میں تو داخل کروا دیں، قرآن کا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، لیکن جی دنیا بھی تو دیکھنی ہے، دنیا کا معاملہ بھی تو چلانا ہے۔ وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ معاشرے کی طنز بھری نگاہوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور تنزیہ باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو چند ہزار تنخواہ ملتی ہے، بھائی جب ہمارا لاکھوں میں گزارا نہیں ہوتا تو چند ہزار میں ہمارا یہ بچہ کیسے گزارا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ یہ رزق کا مالک اللہ ہے، وہ بادشاہ کو فقیر کر دے، فقیر کو بادشاہ کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے کسی کے ساتھ یوں وضاحت کے ساتھ وعدہ نہیں کیا رزق کا کہ اے فلاں کام کرنے والوں تمہارے رزق کا ضامن میں، اگرچہ اس نے ساری مخلوق کے ساتھ عمومی طور پر وعدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والے، رینگنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن اللہ نے بالخصوص دین پڑھنے والوں کے ساتھ وعدہ فرما رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، فرمایا جس نے دین اسلام کے علم کو حاصل کیا، دین اسلام کے علم کو حاصل کرنا اپنا شیوا بنا لیا اور اس کو منتخب کر لیا، فرمایا رزق کے حوالے سے پریشانی چھوڑ دے، ٹینشن نکال دے ذہن سے، تکفل اللہ برزقہ، وہ رزاق
سبحان اللہ اگر کسی کو والد کہہ دے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، آپ نے اب تعلیم حاصل کرو، یہ رقبے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، یہ سارا مال تیرا ہے بیٹا، جاؤ فلاں کام کرو، پریشان نہیں ہونا، یہ ساری دولت تجھے دے کر جاؤ. جب اس کا والد وہ ضمانت لے لے تو پھر اس ضمانت پر تو بندہ یقین کر لیتا ہے یہاں اللہ کی ذات ضمانت دے رہی ہے. تکفل اللہ برزقہ، فرمایا میرے دین کو پڑھنے والوں، میرے دین کو آگے بڑھانے والوں، تم میرے دین کی فکر کرو، رزق کی فکر چھوڑ دو. سبحان اللہ تکفل اللہ برزقہ، اللہ تمہارے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لیتا ہے. ہمارے ایک نمازی ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، لاکھوں روپے ماہانہ کماتے ہیں. وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے حضرت جی ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم ماہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں اور لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ذرائع آمدنی کافی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے چہرے لٹکے رہتے ہیں، پریشانیاں دور ہی نہیں ہوتی، ایک ٹینشن آتی ہے وہ جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. آپ کے ذرائع آمدنی محدود ہیں، محدود تنخواہیں ہیں آپ کی، لیکن حضرت جب بھی ہم آپ کو ملتے ہیں آپ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ بتائیں کہ اس میں راز کیا ہے؟ میں نے کہا راز یہ ہے کہ یہ دین کی برکت ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور جو حضرات دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ فکر کرتے ہیں کہ یار میں کہاں پڑھاؤں گا، کدھر جاؤں گا، کہاں سے مجھے مسجد ملے گی، کس مدرسے میں جا کر پڑھاؤں گا. بھائی بات یہ ہے کہ جیسے ایک پیچھے ادارہ ہوتا ہے اور اپنے ملک اور اپنی سلطنت کا انتظام سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، جہاں جس کو تعینات کرنا ہوتا ہے، جو جہاں کا لائق ہوتا ہے وہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مدینہ منورہ کے اندر، اپنے روضہ اطہار کے اندر بیٹھ کر آرام فرما کے یہ ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیش تو کریں، اپنی اخلاص کو، اپنی محنت کو پیش تو کریں. آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا رسول اللہ آپ سے خدمت لیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو تعینات فرما دیں گے. اور دوسری بات، آپ ذہنی طور پر یہ تیار رہیں کہ دین اسلام کے لیے روزگار یا دیگر چیزوں کی فکر تو درکنار، ہمیں اگر جان کی بھی بازی لگانی پڑے تو دین اسلام کا جھنڈا بلند کر کے جائیں گے. روزگار کی فکر چھوڑ دیں. آپ یہاں روزگار کی ٹینشن لینا کہ یار کہاں سے کم، یہ تو آپ پھر ذریعہ معاش سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مصعب بن عمیر کو دیکھ رہے ہو آ رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اس کا تم نے یہ وقت دیکھا کہ آج ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. جب گھر سے نکلتے تھے بہترین کپڑے، بہترین لباس، بہترین گھوڑے پر سواری، نوکر چاکر ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتے. صبح کا سوٹ الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ ہوتا تھا. لیکن جب دین اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو دین کی خدمت پر لگا دیا، آج دیکھو ٹاٹ کا سوٹ پہنا. سن 12 نبوی، جب 12 سال میرے آقا کو ہو گئے اعلان نبوت فرمائے ہوئے، اور مدینہ منورہ سے پہلے 6 بندے آئے مسلمان ہوئے، اور اگلی بار سن 12 نبوی کو وہ جب تشریف لائے دیگر تو 70-80 افراد آئے، کافی لوگ آئے مسلمان ہوئے. عرض کیا رسول اللہ ہم آتے ہیں چند دنوں کے لیے، ہم چند باتیں سیکھ کے جاتے ہیں میرے آقا، لیکن جو دین اب تک 10-11-12 سالوں میں نازل ہو چکا، جو احکام آ چکے ہیں، جو عقائد آ چکے ہیں، یا رسول اللہ وہ ہمیں تو نہیں آتے. آپ مہربانی فرمائیے کہ کوئی بندہ مقرر کر دیں، ہمارے ساتھ بھی کوئی بندہ روانہ کریں جو قرآن آج تک 12 سال تک نازل ہو چکا وہ صورتیں ہمیں پڑھائے، ہمیں قرآن کی تعلیم دے، ہمیں دین کے حکام سکھائے. میرے آقا ہمارے ساتھ کوئی بندہ روانہ کرے جو باقی لوگوں کو بھی دین اسلام کی تبلیغ دے. میرے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا. فرمایا مصعب بن عمیر، جی یا رسول اللہ. مصعب بن عمیر جاؤ یثرب کے اندر، پہلے وہ یثرب، جاؤ یثرب کے اندر اور اسلام کی شمع روشن کرو، ان کو بھی دین سکھاؤ، باقیوں کو بھی تبلیغ. اب مصعب بن عمیر کہتے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں رہنے کے لیے میں نے اپنوں کو چھوڑا، جنہوں نے مجھ سے ساری دھن دولت چھین لی
اور سارا اقدار چھین لیا مجھ سے، اور میرے پاس اب ایک لباس بھی نہیں ہوتا۔ آقا آپ کے قدموں میں رہنے کے لیے میں نے یہ ساری قربانیاں دی، آپ مجھے اپنے سے دور کیوں کر؟ مصعب بن عمیر نے یہ نہیں کہا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض ہمارے ساتھی پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار بات یہ میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں، یہاں اچھا معاملہ ہے، یہاں تنخواہ اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، یہاں پر ماننے والے، عزت کرنے والے۔ بتائیے یار، مصعب بن عمیر مکہ کو چھوڑ کر، آقا کے شہر کو چھوڑ کر یثرب کے اندر جا رہے ہیں، جہاں کفار ہی کفار ہیں، جہاں یہودی ہی یہودی ہیں، چند مسلمان ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میرا تو وہاں کوئی اپنا بھی نہیں، یا رسول اللہ میں کیسے رہوں گا، آپ سے دور کیسے رہوں گا؟ کیونکہ مصعب بن عمیر رہتے تھے دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں، دور رہ کر بھی قریب کریں۔ سبحان اللہ۔ میں جہاں بھی رہوں اگر اپنے رسول کے مشن کو جاری رکھوں گا تو میں اپنے آقا کے قدموں میں رہوں گا، اور اگر یہاں رہ کر بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر کام نہیں کیا تو یہ دوری ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی موقع ملے، جدھر بھی موقع ملے، جہاں بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے صدا آئے تو بغیر سوچے سمجھے یار وہاں کیا تنخواہ ہوگی، کیا معاملہ ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، اس کی فکر کیے بغیر دین اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی بات چلی تو چند باتیں اور بھی عرض کروں۔ یہ وہاں پہنچ گئے، وہاں دین کے احکام سکھائے، قرآن کی تعلیم سکھائی، دیگر لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دی۔ اور ایک بات ذہن نشین کیجیے گا، جب دل کے اندر خلوص ہوتا ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، قرآن ہوتی ہے، تو رب زبان کے اندر تاثیر بھی پیدا کرتا ہے۔ تو وہاں کے بڑے بڑے جو سورما تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میرے آقا بھی وہیں تشریف لے گئے۔ سن 2 ہجری کے اندر جب غزوہ احد ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ اب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ مصعب بن عمیر جو ایک دور کے اندر دن رات کے سوٹ الگ کرتے تھے، آج جب دین اسلام کی اتنی بڑی عظیم خدمت کر کے دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کفن بھی پورا نہیں۔ فرماتے ہیں سر کو ڈھکتے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں کو ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ تو یہاں اگر دنیا کا لباس، دنیا کے معاملات اگر پورے نہ بھی ملے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نوکری ہے یہ سب سے بڑی نوکری ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری کے اندر لگ گئے، دنیا کے پیسے کو جوڑنے میں لگ گئے، فرمایا کہ وہ ہم پر کیسے فضیلت پا سکتے ہیں؟ آج تو یہی ہے نا جی، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں کا بیٹا جی پروفیسر ہے جی، فلاں کو مبارکباد تو اس کا بیٹا ایم پی اے کی ٹکٹ لے کے آیا، اور جو حافظ قرآن ہونے کی ٹکٹ لے کر جائے، جو عالم دین میرے رسول کا نائب بن کے جائے، میرے رسول کا وارث بن کر آئے، اسے کوئی مبارکباد، اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ تمہیں نہیں دینا پروٹوکول نہ دو، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور اللہ جو ہے اس کی قدرت جو ہے وہ جب جو ہے نا جی جلوہ گر ہوگی، اس کی ذات جلوہ گر ہوگی، اس وقت اللہ پاک فرمائے گا، عابد کو فرمائے گا جو شب بیدار تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، اللہ فرمائے گا اے عابد جا جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ عالم کو فرمائے گا آپ نے نہیں جانا جنت۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا کہ عبادت گزار تو جنت میں چلا گیا، مالک فرما رہا ہے کہ عالم آپ نے نہیں جانا جنت کے اندر ابھی، تو پھر اللہ پاک فرمائے گا پریشان نہ ہو، آپ جنت میں آپ بھی جائیں گے لیکن اپنے نبی کی امت کو بھی ساتھ لے کر۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں میں بیٹھ کر انبیاء کے بعد جن کے لیے در شفاعت کھلے گا وہ علماء کی ذات۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم عالم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں یوں کہ میرے آقا نے فرمایا جب جہنمیوں کے جو ہے نا جی وہ صفیں بنا دی جائیں، گناہگاروں کی صفیں بن جائے گی، لوگ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوئے کھڑے ہوں گے، ابھی فرشتوں نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہوگا، یہاں تک کہ عالم کا وہاں سے گزر ہوگا، کوئی کہے گا حضرت جی فلاں مقام پر آپ مجھے ملے تھے، میں نے آپ کی خدمت کے اندر فلاں ہدیہ پیش کیا، مہربانی فرمائیے میری شفاعت تو کریں۔ میرے آقا نے فرمایا عالم دین کہے گا یا اللہ اس کو چھوڑ دے، مالک اس کو چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور فرمایا کہ پھر
ایک بندہ کہے گا حضرت آپ فلاں مقام پر آئے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی درکار تھا، میں نے پانی کا لوٹا بھر کے آپ کو پیش کیا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، حضرت مہربانی فرمائے میری بھی شفاعت کریں۔ ایک پانی کا لوٹا بھر کر بھی کسی نے عالم کو دیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک عالم کی سفارش قبول فرما کے اس کو بھی جنت میں داخل کرے۔ یہاں تک کہ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے عالم دین کو سلام بھی کیا ہوگا، یہ سند میرے آقا کی ہے، کوئی امتی اس کو نہیں جھٹلا سکتا، اگر وہ جھٹلائے گا تو اپنے ایمان سے خارج۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کوئی کہے گا حضرت خدمت کا موقع تو مجھے نہیں ملا تھا، لیکن فلاں مقام پر آپ مجھے ملے تھے، میں نے آپ سے مصافحہ کیا تھا، آپ سے سلام کیا تھا، مہربانی فرمائیے میرے اعمال تھوڑے ہیں، میری نیکیاں تھوڑی ہیں، میرا نامہ اعمال تل چکا ہے اور میں جہنمی کنسیڈر ہو چکا ہوں، ابھی مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، مہربانی فرمائیے حضرت کوئی اور احسان نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو سلام کیا تھا، سلامتی کی دعا کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا عالم دین عرض کرے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے محترم و مکرم سمجھ کے سلام کیا تھا، مہربانی فرما مالک اس کی بھی بخشش فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے بھی اللہ بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عالم آخرت ہے۔ جب عالم جنت میں آپ جائیں گے، جنت میں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ فرماتے ہیں جنت میں جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا لوگوں جنت میں سب کچھ ہوگا، لیکن عالم کے محتاج تم جنت میں بھی رہو گے، دنیا میں بھی محتاج ہو، آخرت میں بھی محتاج ہو، جنت میں بھی تم محتاج رہو گے۔ وہاں کیا محتاجی ہوگی؟ عالم کا دروازہ جا کر اس پر دستک دے گا غیر عالم، کہے گا حضرت آپ نے دین پڑھا تھا، آپ نے قرآن پڑھا تھا، آپ نے رسول اللہ کا فرمان پڑھا تھا، آپ نے جنت کی ساری شان پڑھی تھی، آج ہمیں مشورہ دیں آج ہم مالک سے کیا مانگیں؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہاں کیا عطائیں ہیں، یہاں کیا مہربانیاں ہیں۔ آپ نے تو دنیا میں سب کچھ پڑھا تھا، جب ہم دنیا حاصل کر رہے تھے آپ رسول اللہ کا دین حاصل کر رہے تھے، مہربانی فرمائیے ہمیں بتائیے آج ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ عالم دین جو ہے اس سے آپ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، بندہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی بے نیاز، اور جو دین کے طالب علم ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں، جن کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کے لیے اللہ رحمت کے فرشتے بھیجے، سبحان اللہ۔ اور فرشتے نوری فرشتے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو آ کر نوری فرشتے اپنے نوری پر جن کے قدموں کے نیچے بچھائیں، اگر آپ طنزیہ نگاہوں سے دیکھیں گے، طنز کریں گے اور معاشرے کے اندر آپ ان کو لو لیول دیں گے، تو بتائیے اللہ نہیں قیامت میں سوال کرے گا کہ بتاؤ جن کو میں نے اتنی عزت ان سے نوازا تمہاری نگاہوں میں وہ چھوٹے کیسے؟ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ لوگوں میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں تم دنیا میں ان کو عزت دو نہ دو، لیکن اللہ تمام ایمان والوں میں سے جو اولو العلم ہیں ان کو درجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے اپنے طلباء سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے جو ہمارے علماء ساتھی ہیں قرائے کرام ہیں، کبھی بھی دل کے اندر یہ نہ آنے دے کہ یار لوگ عزت نہیں کرے، یار لوگ تو جو ہے وہ پیسے کی عزت کرتے ہیں۔ ایک دیوس کے پاس، دغے باز کے پاس، ایک گھٹیا سے گھٹیا بندے کے پاس، ایک ظالم جابر کے پاس بھی پیسہ ہو تو یہ ان کے بھی تلوے چاٹنے کے لیے کیا اللہ ماشاء اللہ۔ عزت جو ہے وہ اللہ رسول کی ہے، وہ جس کو دیں گے عزت دیں گے۔ آخر میں ایک بات سماعت فرمائیے، اس کے بعد بات ختم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، فرمایا کہ اگر اپنے اسلام کی زندگی چاہتے ہو، اپنے اسلام اپنے دین کا احیاء چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اسلام کی شمع کبھی نہ ٹمٹمائے، یہ روشن در روشن ہوتی جائے اور چاروں عالم کے اندر اس کی روشنی پھیلتی جائے، تو فرمایا کہ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ مصلی اٹھا کر کونے میں بیٹھ جاؤ یا جا کر کہیں چلا کاٹو؟ فرمایا نہیں، العلم حیات الاسلام، دین اسلام کا علم حاصل کرو، دین اسلام کی حیات علم کے اندر، وعماد الدین۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء
اور فرمایا وعماد الدین، تمہارے دین کا یہ پلر ہے، تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ چھپر ہے، اگر پلر یہاں سے کھینچ دے، مضبوط سے مضبوط ٹیئر گارڈر ڈالے ہوئے وہ دھڑام سے۔ فرمایا لوگوں، یہ جو دین کا علم ہے یہ تمہارے دین کے لیے ستون ہے۔ اور یہ سماعت کیجئے کہ جن کے بچے ہیں، خدا کے لیے اپنی آخرت بنائیے۔ اگر آپ اس دنیا سے جائیں، آپ دنیا کو ڈاکٹر دے کر جائیں، پروفیسر دے کر جائیں، انجینئر دے کر جائیں اور ایک کاشتکار دے کر جائیں، ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے چیز، لیکن اس میں سے زیادہ اہم اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے، دین کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور فرمائے دنیا کسی کو کامیاب کہے، میں رب کہتا ہوں اولئک هم المفلحون، جو دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، حق بات کی تعلیم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ کہیں نا میں نے بچے کو ایم اے کرا دی اور جو ہے نا جی میں نے اس کو جو ہے بزنس مین بنا دیا، کاشتکار بنا دیا، میں نے اس کو فلاں بنا دیا، آپ اس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، لیکن مالک فرماتے ہیں اگر تو نے دین کا مبلغ بنا دیا، قاری بنا دیا، عالم بنا دیا، تو میں رب کہتا ہوں اب تیری اولاد کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا میں رب جانتا ہوں کہ سارے ایمان والے مدرسوں میں جا کر نہیں پڑھ سکتے، دنیا کے باقی انتظام بھی سنبھالنے ہیں، کسی نے کاشتکاری کرنی ہے، کسی نے کپڑا بنانا ہے، کسی نے کیا، سارے ایمان والے نہیں جا سکتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فرمایا کیوں پھر ایسا نہیں کیا تم نے کہ ہر بڑی جماعت سے، ہر بڑے خاندان سے، ہر بڑے قبیلے سے، ہر بڑی بستی، ہر بڑے شہر سے، فرمایا کہ ایک چھوٹی جماعت نکلے، اور ہر گھر سے جس کے اندر 12 15 6 7 افراد ہیں ان میں سے ایک دو تو نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ یہ اللہ کا شکوہ ہے، کیوں نہیں نکلے بڑے گروہ میں سے چھوٹا گروہ؟ کیوں نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین، جا کر کوئی اور مشغلہ نہ ہو، جا کر دین کی فقاہت حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ جو طلباء پڑھنے جاتے ہیں وہ ذہن نشین کر کے جائیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے لیتفقہوا فی الدین، کہ مدرسوں میں جا کر تمہیں صرف دین حاصل کرنا، دنیا کی فکر نہیں کرنی، تمہارے رزق کا ضامن اللہ ہے، جس کے دین کو تم محفوظ کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے رزق کا ضامن ہے۔ اور فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور دین کا نور سینوں میں محفوظ کر کے، قرآن کا حفظ، قرآن کا ناظرہ اور دین کی فقاہت حاصل کر کے اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور دین کا نور بانٹے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو اللہ کا ڈر سنائے، تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ یوں پھلتا ہی پھولتا رہے۔ وقت ختم ہو گیا عزیز سامعین کرام، یہ ادارہ ہے، یہ اسلام جو ہے یہ صرف قاری سلیم صاحب کا مذہب نہیں ہے، قاری محمد آصف صاحب کا مذہب نہیں ہے، نور احمد رضوی صاحب کا مذہب نہیں ہے، ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہم سب کا دین ہے۔ ہمارے باپ دادا کی وراثت کو بڑی فکر ہوتی ہے، یار اس خو کو آباد کرنا ہے، اس علاقے کو، اس پلاٹ پہ غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، نگاہیں جمائی ہوئی ہیں، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ صاحب اپنے باپ دادا کی وراثت کی تو آپ کو ٹینشن ہے، اس کی تو فکر ہے، رسول اللہ کی وراثت کی کوئی فکر نہیں۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تیار کرو یہ نبیوں کے بارے سے۔ دین اسلام کی فکر آپ کو بھی ہونی چاہیے، ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ چند کلمات، چند معروضات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔